السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 415 اور سورت السجدہ کا آغاز کر رہے ہیں بحمد اللہ۔ آیات ہیں 1 سے لے کر 11 تک، 01 سے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ لا ریب کے معنی بلا شبہ، اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے ہے۔ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں لا ریب فی، اس کی یہ شرح ہے کہ شک پروردگار کی جانب سے اتارنے میں نہیں ہے۔ اب توبیخ کے استفہام انکاری، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون۔ کیا کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حق ہے تیرے رب کی جانب سے، تاکہ تو ایسی قوم کو آگاہ کرے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ یہ کون سی قوم؟ ما اتاہم، قریش کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا عربوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں۔ اب جس نے یہ قرآن شریف اتارا ہے اللہ، اس کے بارے میں سنیے۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر استوا یعنی ثم استوى علی العرش ہے تو ترجمہ کریں گے پھر عرش پر قائم ہوا، چونکہ ثم استوى الی السماء بھی آتا ہے تو وہاں ترجمہ کرتے ہیں بلندی کی طرف متوجہ ہوا، تو یہ عرش پر قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی ولی یعنی مددگار، حامی اور نہ شفاعت کرنے والا، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جی، کس قدر بہترین انداز میں کہا جا رہا ہے۔ شفاعت کے تعلق سے آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ میں ہی آیت الکرسی جو ہے کہ شفاعت کس کے حق میں اور کون کرے گا، اس کے لیے اللہ کی اجازت چاہیے۔ اور دوسری بھی آیات ہیں، مطلب لوگ زوم رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس بنیاد پر شفاعت نہیں، بلکہ اللہ جسے اجازت دے اور جس کے حق میں اجازت دے۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔
الامر، ہر کام، ہر معاملہ تدبیر کرتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک، تدبیر وہی کرتا ہے. پھر وہ چڑھ جائیں گے اس کی طرف ایسے دن میں جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال. جی اب یہ کیا چیز ہے بھائی؟ دیکھیے، فرشتے جو ہیں، مطلب تدبیر ہوتی ہے، احکام لے آتے ہیں، پھر معاملات کو فرشتے اوپر لے جائیں گے. اگر کوئی دوسرا انسان جانا چاہے تو وہ اسے 1000 سال لگیں گے. اچھا، سورہ معارج میں جہاں یوم کی مقدار 50,000 سال بتلائی گئی ہے تو وہ یوم حساب مراد ہے. اور اس جگہ پر جیسے کہ مفسرین کا کہنا ہے کہ معاملات چڑھتے ہیں یا ہے کہ قیامت کا آخری دن، تو فرق ہے، کہیں 50,000 کہیں 1000. جی تو کون سا دن؟ فرشتے چڑھتے ہیں تدبیر سارے معاملات لے کر، یا قیامت کے دن چڑھیں گے اور حساب کا دن ہماری گنتی کے حساب سے. ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یہی ہے، یعنی جو بتلایا گیا اوپر اللہ کی قدرت، یہی ہے اللہ، چھپے اور کھلے کا جاننے والا، زبردست اور نہایت ہی مہربان ہے. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. جس نے احسن، بہت ہی اچھا، نہایت ہی خوب بناوٹ کی، جس چیز کو پیدا کیا. اور شروع کیسے کیا؟ دیکھیں، بدأ شروع کرنا، شروع کیا انسان کی پیدائش کو من طین، مٹی سے. اب یہ مٹی کے بارے میں نوٹ کریں، ہم اس کا ترجمہ مٹی کرتے ہیں جبکہ تراب کے معنی مٹی کے ہوتے ہیں. اور سورہ آل عمران میں جو ہے، آپ آیت نمبر 59 نوٹ کر لیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. دیکھو، مٹی سے پیدا کیا. تو اصل میں یہ مراحل ہیں، یعنی مٹی سے بنایا، پھر جب مٹی میں پانی ڈالا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کیچڑ، وہ ہے طین. لہذا کوئی تعارض نہیں. جی تو مٹی سے بنایا. اب دیکھیے، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مہین. اب دیکھو مرحلہ کہ مٹی کے جسم میں مٹی کی غذا سے ایک نچوڑ، مادہ منویہ جسے کہا جا رہا ہے، پھر ہم نے اس کی نسل کو کس سے، یعنی عطف ہے اوپر، بے وقت پانی کے نچوڑ سے بنایا. اب یہ بے وقت پانی کہا گیا ہے، بے وقت کے کا معنی کیا؟ جس طریقے سے انسان کا بلغم ہے، ناک سے سینے سے نکلتا ہے، وہ بے وقت ہوتا ہے، یہ مراد ہے. پھر اس کا نچوڑ. تو کلام پاک میں وہ نچوڑ جس سے انسان کی، نبیوں کی پیدائش ہوتی ہے، اسے کیا کہا گیا ہے، اسے ذہن میں رکھیے. اور ہم واضح کریں گے پھر. ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ وہ ناپاک ہے، ناپاک نہیں، بے وقت. تو اسے نوٹ کر لیں. ثم سواه نفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. جی پھر جو ہے ٹھیک ٹھاک کیا، پھونکا اس میں اپنی روح کو، اور بنایا تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل. اب دل جو ہے نا یہ، اور فؤاد، یہاں پر تو فؤاد کی جمع افئدہ ہے، ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ دل. اچھا، ترجمہ پہلے سن لیں. بہت ہی تھوڑا سا تم شکر کرتے ہو. تو قلیلاً یعنی کیا؟ تمہاری کوانٹٹی نہیں، جو شکر کرتے ہو. مطلب ہے کہ اس نے
قوت سماعت، آنکھیں اور دل بھی جمع ہے دلوں کی، لیکن پھر بھی جو تم شکر کرتے ہو، قدر کرتے ہو، وہ بہت تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا ہے۔ اب ہے کہ افئدہ اور قلب میں کیا فرق ہے، بالکل واضح طور پر آپ جائیں گے سورہ قصص کی آیت نمبر 10 میں، تو وہاں آپ کو ملے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھیں تو وہاں فؤاد، قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے۔ تو وہاں پر فؤاد بھی ہے اور قلب بھی ہے۔ تو فؤاد کے مطلب کیا ہے؟ قلب تو اگر چیرو تو نظر آتا ہے، چیرا جاتا ہے، فؤاد نظر نہیں آتا۔ تو بعضوں نے کہا ہے کہ وہ شدت غم جو ہوتا ہے، وہ احساس ہے، وہ ہے فؤاد، وہ نظر کہاں سے آئے گا؟ تو اسے نوٹ کر لیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم مل جائیں گے، بعضوں نے ترجمہ کیا رل مل جائیں گے زمین میں، تو کیا پھر نئے سرے سے ہماری پیدائش ہوگی؟ بات کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہہ دیجئے کہ تم رل مل جاؤ گے، تمہیں وفات دے گا وہ فرشتہ جو مقرر کیا گیا ہے تم پر۔ وہ کون سا؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ پھر تم تمہارے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو موت کا فرشتہ، نوٹ کر لیں نام کیا؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ، ملک الموت، نہ کہ ہمارے یہاں مشہور ہے اسرائیل۔ اور قرآن شریف میں 98 آیت لے لیں سورہ بقرہ، وہاں پر ایک ذکر ہے وجبریل ومیکال۔ تو یہ فرشتوں کے نام قرآن شریف میں کس آیتوں میں ہے یہ بھی نوٹ کر لیں۔ تو جبریل، میکال 98 سورہ البقرہ، اور ملک الموت، موت کا فرشتہ 11 آیت سورہ السجدہ۔ تو آج اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔